أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی 26ویں سورت الشعراء جو کہ مکی سورت ہے، آج انشاءاللہ تعالی اس کا بیان پڑھا جائے گا. سورہ شعراء مکے کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دلائل کے ساتھ ساتھ محبت اور پیار سے عقائد کی اور توحید کی باتیں سمجھاتے تھکے جا رہے تھے، اور ہر دھرمی کی نئی صورتیں کفار مکہ اختیار کیے چلے جا رہے تھے، اور یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو گھلائے دے رہی تھی. یہ صورت ان حالات میں نازل ہوتی ہے، اور کلام کے آغاز میں ہی پیارے نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے اپنی جان کیوں گھلاتے ہو. ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ہٹ دھرم ہے، سمجھانے سے نہیں ماننا چاہتے، بار بار نشانیاں مانگا کرتے تھے. یہاں اس صورت میں تاریخ کی 7 قوموں کے حالات پیش کیے گئے ہیں پے در پے، جنہوں نے اسی ہٹ دھرمی سے کام لیا تھا جس سے آج کفار مکہ کام لے رہے تھے. اور یہ 7 مثالیں پیش کر کے کچھ باتیں سمجھائی گئی ہیں. اول تو یہ کہ جو یہ مثالیں ہیں دراصل یہ وہ نشانیاں ہی ہیں جو کہ تم مانگ رہے ہو نبی سے. نشانیاں کس قسم کی ہیں؟ یہ نشانیاں 2 طرح کی ہیں. ایک قسم کی نشانیاں تو وہ ہیں جو اللہ کی زمین پہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جو قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہیں کہ اسے دیکھو، اسے دیکھو، اپنے نفس میں دیکھو، اوپر آثار کائنات میں دیکھو، تمہیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ نبی جس طرف تمہیں بلا رہا ہے وہی حق ہے. اور دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو فرعون نے اور اس کی قوم نے دیکھی، نوح کی قوم نے دیکھی، عاد اور ثمود نے دیکھی، قوم لوط نے اور اصحاب الایکہ نے دیکھی.
یہ وہ نشانیاں تھیں کہ جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیا، آخر وقت آ گیا اور اس وقت جو پلٹا اس کا پلٹنا کسی کام نہ آیا۔ تو اب یہ کفار مکہ کو فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ اب تمہارا کام ہے، تم کس قسم کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو، جو تمہارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں انہیں دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہو، یا ہٹ دھرمی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہو، اس کے بعد وہ نشانی آ جائے گی جسے دیکھنے کے بعد پلٹنا ممکن نہیں ہوگا۔ غور کیجیے گا کہ جب بھی ایک قوم کا تذکرہ آئے گا تو اس کے آخر میں جو آیت آئے گی، اور یہ ریپیٹڈلی یہی آیت آئے گی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عزیز اور رحیم بار بار یہ والی بات کہی ہے۔ ہر قوم کی کہانی کے بعد یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز ہے اور رحیم ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست قدرتوں والا ہے، قادر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ بھی بہت وسیع ہے۔ لہٰذا تاریخ کی جو یہ مثالیں تمہیں پیش کی جا رہی ہیں، اس میں قہر کا پہلو بھی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سختی اور ڈانٹ ہے اور اللہ نے جو عذاب دیا یہ پہلو بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحمت کا پہلو بھی موجود ہے۔ اب یہ خود تم کو طے کرنا ہے کہ تم اس کے غضب کو آواز دینے والے بنتے ہو یا تم اس کی رحمت کو آواز دینے والے بنتے ہو۔ اور آخری رکوع میں یہ بتا دیا گیا، جو آخری آیات آ رہی ہیں اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر لوگ نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ قرآن جو ان کی اپنی ہی زبان میں اترا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کے ساتھیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سب نشانیاں ہیں۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کلام پیش کرنے والا تمہیں کاہن نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے لوگ نظر آتے ہیں جیسے کہ یہ شاعر ہیں اور گمراہ لوگ موجود ہیں دنیا میں؟ اگر تم خود جانتے ہو کہ شاعری کیا ہوتی ہے، کاہن کیسے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر جادوگر کیسے ہوتے ہیں، تو پھر تمہارا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ لوگ جو اس دعوت کو قبول کر لینے والے ہیں، شاعر، گمراہ اور کاہن اور ساحر نہیں ہیں، بلکہ یہ سیدھی راہ پہ آنے والے نیک سچے لوگ ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم چاہو تو ظالموں کا راستہ اختیار کرو، اور تم چاہو تو ان حق پرستوں کا راستہ اختیار کر لو۔ اس صورت کے موضوع اور مضامین اور مباحث کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم صورت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی، شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں، اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے، لہٰذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 9 تک کے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلی آیت جو حروف مقطعات ہیں، اور دوسری آیت جو ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ کیا بات بیان کر رہی ہے کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مبین کے معنی یہ ہیں کہ واضح اور روشن، حق اور باطل اور ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی آیات، جنہیں پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کون سی چیز ہے جس سے یہ آیات اسے روک رہی ہیں، کس چیز کو یہ آیات حق بتاتی ہیں اور کسے یہ باطل قرار دیتی ہیں۔ اب اتنی بین یعنی واضح آیات پڑھ لینے کے بعد اب کوئی شخص بھی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ اس کتاب کی تعلیم تو اس کے سمجھ میں ہی نہیں آئی، یا اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کیا اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کو الکتاب المبین کہنے کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس بات کا بیان اس میں بالکل واضح ہے۔
یعنی اس کی زبان ایسی ہے، اس کا بیان ایسا ہے، اس کے مضامین ایسے ہیں، جن حالات میں یہ نازل ہوئی وہ سب صاف صاف اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ عالم بالا سے آئی ہوئی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص جو عقل سے کام لے تو اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے یہ معجزہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اس کتاب مبین کی آیات اور نشانیاں بہت کافی ہوں گی۔ تو یہ کتاب مبین کی تفسیر ہم نے کی۔ اس کے بعد جو آیت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی تھی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جو طلب تھی، اس پہ گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور اس آیت میں اسی کا اظہار ہے۔ دیکھیں یہاں پر بیان فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لعلک باخع نفسک، اے پیغمبر شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں، یعنی رنج اور غم کی وجہ سے ہلاک کر ڈالیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر دوسری جگہ سورہ فاطر میں آیا ہے ترجمہ، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم ہی نہ نکل جائے۔ پھر سورہ کہف میں آیا ہے اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں لعلک باخع نفسک کے معنی ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو قتل کر دیں گے، اور قتل کرنے سے مراد نعوذ باللہ کسی ہتھیار سے قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اپنے شب و روز ان کی جو ہدایت کی طلب تھی اس میں اپنے دل اور جان کو گھلا رہے تھے، اور بقع کے اصل معنی ہیں پوری طرح ذبح کر ڈالنے کے، اور باخع نفسک کے معنی یہ ہوئے کہ اپنے آپ کو گویا کہ قتل کیے دے رہے ہو، یعنی جان کو اپنے گھلا کے ختم کیے دے رہے ہو۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیا کیفیت تھی۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ دین کی دعوت دینا انبیاء کی سنت اولین ہے، تمام انبیاء نے اپنے رب کی طرف توحید کی طرف دعوت دی۔ یہی کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ غار حرا سے جب وہ وحی لے کر اترے تو پھر اس کے بعد اپنے رفیق الاعلیٰ اپنے رب سے ملاقات کے وقت تک پورے ٹائم دعوت ہی دیتے رہے، اور اس دوران میں یہ تڑپ، قوم کے ساتھ یہ وابستگی، یہ کیفیت اور ایسا مشفقانہ سلوک، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ اتنی محبت کہ کوئی اپنی جان گھلا رہے ہیں، اتنا قوم کا خیال کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ جہنم سے بچا لے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سوال اٹھاتا ہے، وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا میں اور آپ انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور اس سے اگر کلوز کر لیں تو اپنے جاننے والوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اس سے بھی مزید کلوز آ جائیں تو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد ہی کے لیے، کیا ہدایت کی وہ تڑپ ہمارے دلوں میں موجود ہے کہ جیسے کہ ہم اپنی جان کو گھلا رہے ہوں؟ اور یہ داعیان دین کے لیے ایک بہت بڑی اہم ترین بات ہے کہ جب تک دل کی تڑپ شامل نہیں ہوتی تب تک جو الفاظ ہیں وہ محض الفاظ ہی رہتے ہیں۔ جب دل کی تڑپ شامل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اثر بھی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی دعوت کو ہمارا مقصدی زندگی بنا دے، ہمارے دل میں وہ تڑپ پیدا کر دے اور ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ اب ہم آیات کے اگلے مجموعے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے
اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہٰذا تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، یعنی جرم ہے، لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہیں وہ مجھے قتل ہی کر دیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس رہا اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس نے کہا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شے یعنی دلیل نہ ہوں تب بھی۔ اس نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو تو لے ہی آ۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو آنن فانن وہ واضح اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اسی وقت وہ ناظرین کو سفید چمکتا نظر آیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پہ جمع کر لیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی جمع ہوگے تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کا اتباع کریں، یعنی انہیں فالو کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو وہ فرعون سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تب تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈال دو۔ تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی سے نگلنے لگا جو انہوں نے سوانگ رچایا تھا۔ چنانچہ جادوگر بھی اختیار سجدے میں گر پڑے، وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا میرے اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا جلد تم جان لوگے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں، بے شک ہم اپنے ربی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں۔ آیت نمبر 51 تک ہم نے ترجمہ پڑھا، ابھی ہم یہاں رکتے ہیں، قصہ تو آگے چل رہا ہے لیکن چند چیزیں یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تمام ڈیٹیل ہم پہلے سورہ طٰہٰ میں اور دوسری صورتوں میں پڑھ آئے ہیں۔ یہاں یہ قصہ اس جگہ سے شروع ہو رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرما دی، اور اس کے بعد ان کی ریکویسٹ پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں بھائی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں جا کر اللہ کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کر کے ان کے ساتھ بھیج دینے کی درخواست کی، فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ جو کفار مکہ بار بار معجزے مانگتے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال بتا دی ہے کہ انہوں نے معجزے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرعون کی آنکھوں کے سامنے اسے دکھلائے تھے۔ ان کی جو اسٹک تھی وہ فرعون کی آنکھوں کے سامنے سانپ بنتی ہوئی نظر آئی تھی، اور جو اپنا ہاتھ انہوں نے نکالا تو وہ چمکدار ہو گیا تھا۔ اسی طرح کے معجزے کا مطالبہ قریش کر رہے تھے کہ جو حسی معجزہ ہو جو انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آئے،
لیکن کیا ہوا کہ فرعون نے وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اور دیگر لوگوں نے بھی جو ہر دھرم تھے ان معجزوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد تمام جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اس کے نتیجے میں جادوگر ایمان لائے، اور جب جادوگر ایمان لے آئے تب اسی فرعون نے بات الٹ دی اور ان سے یہ کہا کہ یہ تو تمہارا بڑا ہے، اسی نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا تھا، اب میں تمہارے ہاتھوں پاؤں کو مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تمہیں قتل کراؤں گا، اور حقیقتاً یہ ہوا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ ہٹ دھرمی ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لیں، لیکن اگر دل میں جس نے یہ بات طے کر لی ہو کہ اسے سچ اور حق کا ساتھ نہیں دینا ہے، وہ شخص ساتھ نہیں دے گا۔ اور دوسری طرف ان جادوگروں کی مثال کہ انہوں نے جب سچ کو سچ جان لیا تو پھر کسی بھی نتیجے کی پرواہ نہیں کی اور وہ ایمان لے آئے اور شہداء میں شامل ہو گئے۔ اب 52 سے 68 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ آگے بڑھ رہا ہے اور بنی اسرائیل کا مصر سے خروج ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل قلیل سی جماعت ہیں اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم چوکس اور ہوشیار جماعت ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں سے نکالا، اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ چنانچہ فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ پھر جب دونوں فوجیں مقابل ہوئیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، تو وہ پھٹ گیا۔ پھر سمندر کا ہر ٹکڑا یوں ہو گیا جیسے عظیم پہاڑ، اور ہم وہاں دوسروں یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ دیکھیے یہ والی آیت یہاں پر دوسری دفعہ آ رہی ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ان آیات میں فرعون کے اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا قصہ آیا ہے، پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلے تھے، اور صبح ہونے کے بعد فرعون اس کے قوم کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ یہ لوگ نکل چکے ہیں۔ اس وقت یہ پیچھے پیچھے ان کے نکلا، ان کے تعاقب میں نکلا اپنے لشکر سمیت، اور وہ لوگ ساحل تک یعنی بحر قلزم کے ساحل تک پہنچ گئے تھے۔ اب آگے جو ہے بحر قلزم تھا اور پیچھے فرعون کی پوری فوج تھی۔ اس وقت یہ بات کہی ان کے ساتھیوں نے کہ ہم تو یقیناً پکڑے گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دل کو تسلی دی اور یہ بات کہی کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا، یعنی کہ یہ تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تک پہنچے تھے، لہٰذا انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آگے بھی مدد میری فرمائیں گے۔ اس وقت جبکہ فرعون اور کے لشکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیانی فاصلہ بہت تھوڑا سا رہ گیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارے۔ جب انہوں نے لاٹھی دریا کے اوپر ماری تو قرآن یہ بات بتا رہا ہے کہ فَانْفَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا ایک پہاڑ ہے۔ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ کے معنی پہاڑ کی مانند ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ دریا میں ایک نہیں 12 راستے بنے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بن گیا تھا۔ آس پاس پانی اس طرح کھڑا ہو گیا گویا دیواریں ہوں، اور جو سمندر کی سرفیس تھی وہ خشک ہو گئی اور بالکل ایسے جیسے کہ زمین خشک زمین بن گئی۔ اور اس کے بعد بہت اطمینان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل بچ گئے اور اس راستے سے نکل گئے۔ اور اس کے بعد جب تمام کے تمام فرعونی اپنے لشکر سمیت اس راستے میں آ گئے تو سمندر اپنی پرانی کیفیت میں آ گیا اور سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اس پورے کے پورے قصے میں جو عجائبات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے آیا کہا، ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی۔ اس بات کی نشانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا
کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اس کے راستے پہ چلتا ہے، اس کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ اور اس بات کی بھی نشانی ہے کہ کائنات کی تمام قوتیں اللہ کے بس اور اختیار میں ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر ہوائیں، اگر سمندر، اگر زمین، یہ سب کچھ ہمیں ایک خاص مخصوص طریقے سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کے رب نے انہیں یہی حکم دیا ہے، اور جب بھی ان کا رب چاہے گا وہ اپنی اس کیفیت اور ہیت کو تبدیل کر کے کسی اور شکل میں ہمارے سامنے نظر آ سکتے ہیں۔ اور یہاں اس بات کی بھی نشانی ہے کہ وہ رب جب چاہے قیامت کو قائم کر کے ان سب کی کیفیت اور حالت کو تبدیل کر کے ایک نئی کیفیت میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مجموعہ 69 سے شروع ہوتا ہے اور 104 تک چلتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کفار کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بت پوجتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا ضرر پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے۔ ابراہیم نے کہا کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوجتے آ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا اور نہ اولاد ہی، الا یہ کہ کوئی اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو، اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور سب گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی۔ وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں نے بہکایا تھا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی مخلص دوست۔ پھر کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا۔ یہ آیت اب تیسری بار آتی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آیت نمبر 104۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قصہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور بہت جگہوں کے اوپر مختلف انداز اللہ پاک نے اپنے خلیل کا ذکر فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیا باتیں آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو ان کا حال پڑھ کر سنا دیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو آپ ابراہیم کی خبر سنائیے۔ اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص، ان کا توکل علی اللہ یعنی اللہ پہ بھروسہ، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور شرک سے اظہار برات، ان تمام چیزوں میں مومنین حضرت ابراہیم کے نقش قدم پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بچپن سے بڑھاپے تک ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ جیسے ہی شعور کی آنکھیں کھولی انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اس وقت ہی انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کو پوجتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کی ورشپ کرتے ہو؟ تعبدون یعنی عبادت کرنا، ورشپ کرنا۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تم جب انہیں بلاتے ہو، پکارتے ہو، تو تمہاری آواز کو سنتے ہیں، یا تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یا کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے باوجود کہ یہ ہمیں فائدہ نقصان نہیں دے سکتے، یہ جواب یہ دیتی ہے قوم کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لمبی ان کے سامنے تقریر کی، اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔
ایک کے بعد ایک ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بیان کیا. کیا تم نے دیکھا کہ جنہیں تم پوچھتے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی بے شک وہ میرے دشمن ہیں مگر اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین ہی میرا دوست ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے ان تمام چیزوں جن ان کے باپ دادا جسے بھی پوچھتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، اس سے براعت کر دی، یعنی کہ اس سے ان کا انکار کر دیا اور بتا دیا کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کو اس طریقے سے، اتنے پیارے طریقے سے اللہ رب العالمین تعریف بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو دل کو لگنے والی ہے کہ جو اتنا لطف و کرم کرنے والا رب ہے، کیوں نہ میں اس کا بندہ بنوں. یہ بات حضرت ابراہیم ان سے کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں ان تمام بتوں کو چھوڑ کر جو نہ فائدہ دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں. میرے ساتھ کوئی ان کا تعلق ہے ہی نہیں کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کریں. میں جس کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہوں اپنا، وہ رب ہے جو الذی خلقنی فہو یہدین. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے پیدا ہی اس نے کیا ہے، عدم سے وجود ہی اس نے دیا، میں کچھ نہیں تھا، اس نے مجھے بنا دیا اور بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ مجھے راستہ دکھا دیا. یعنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ خالق جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر فرما دیا اور اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد راہ بھی دکھلا دی، اور ہر چیز اللہ کی دکھلائی ہوئی راہ کے مطابق چل رہی ہے، اور ہدایت بھی اسے جس نے چاہی عطا فرما دی اور جسے چاہا اس نے گمراہی میں مبتلا رہنے دیا. تو حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ خلق کے بعد، تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا کر دی. اس کے بعد وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. یعنی اب یہاں اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا اقرار ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کے اندر وہ چیزیں، وہ وسائل پیدا کر دیے جس کی وجہ سے مجھے کھانا اور پانی مل رہا ہے. بادلوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، پانی کو نازل کر کے، زمین کو زندگی بخش کے، زمین میں طرح طرح کے پھلوں کو پیدا کر کے اس قابل بنا دیا. زمین کے اندر پانی کے ریزروز پیدا کر دیے، اور وہ صاف شفاف پانی کے ریزروز ہیں جن میں سے جانور بھی پی رہے ہیں اور ہم انسان بھی پی رہے ہیں. تو یہ پینا اور یہ کھانا، یہ سارا کا سارا اسی نے عطا کیا. اور اس کے بعد وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ بیماری اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی قضاء اور قدر کے مطابق آتی ہے. تو اوپر تو یہ آ رہا ہے نا کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے ہدایت دی، اس نے مجھے کھلایا، اس نے مجھے پلایا. لیکن یہاں پر آ کر تبدیلی آئی. یہی نہیں کہا گیا کہ اس نے مجھے بیمار کیا پھر اس نے مجھے شفا دی، بلکہ یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اس میں بھی ایک ادب ہے اس طرح کہنے میں. اور حقیقت یہ ہے کہ بیماری اور شفا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دینے پر قادر ہے، کوئی اور دے نہیں سکتا. تو وہی اللہ ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جو شفا کا باعث بن جاتی ہیں. لہٰذا اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب بھی بیمار پڑیں اس اعتقاد کو پکا رکھیں کہ کسی بھی دوا میں، کسی بھی علاج میں جو شفا آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، دینے والا وہی ہے. اور اس کے بعد والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جو مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا. یعنی زندگی کو اس نے بخشا ہے اور اس کے بعد موت بھی وہی دیتا ہے. جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ بھی دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا. اور اس کے بعد اپنے رب سے یہ امید ہے کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی جو کچھ دنیا میں گناہ ہو گئے ان کو معاف کرنے کے اوپر بھی کوئی اور قادر نہیں ہے سوائے اسی رب کے. لہٰذا اس کے ساتھ یہ امید کامل رکھی کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس میں پوری زندگی آ گئی کہ جب پیدا کیا جس رب نے، جس نے ہدایت دی، جس نے کھلایا پلایا، جس نے بیماری میں شفا دی اور جس نے موت دی اور موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرے گا.
اور اس وقت جو کچھ اس دنیا میں گناہ خطا غلطیاں ہوئی ہیں امید ہے انہیں معاف فرما کے اپنی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا بہترین تعارف پیش کیا اور اس کے بعد انہوں نے دعا شروع کی رب سے کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے حکم عطا کریں۔ لکھا ہے کہ حکم سے مراد حکمت، علم و فہم، قوت فیصلہ یا نبوت و رسالت یا اللہ تعالیٰ کے حدود اور احکام کی معرفت ہے۔ معرفت کا مطلب جاننا یا سمجھنا۔ اور حکم کی دعا کرنے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ الحقنی بالصالحین، کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلے لوگوں میں میری سچی ناموری کر دے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو میرے بعد لوگ آئیں اس میں میرا ذکر جمیل جاری رہے، مجھے یاد کیا جائے، نیک کاموں میں میری پیروی کی جائے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دیتا ہے کہ دنیا میں اچھا ذکر اور اچھی ثناء حسن ہوتی ہے اس شخص کی، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں اور ہر ایک ان کی عظمت اور تکریم کرتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی اللہ نے ان کے قبول کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب ان پہ یہ واضح نہیں تھا کہ مشرکین کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ جب یہ بات اللہ نے ان پہ واضح کر دی تو پھر انہوں نے اپنے باپ سے بھی برات کا اظہار کر دیا تھا۔ یہاں ایک اس بارے میں حدیث آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے کہ اس پر غبار اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملیں گے تو کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دے رکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دیگر جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اس کے بعد کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، یعنی اس دن نہ مال انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا، چاہے وہ زمین بھر سونا ہی کیوں نہ لے آئے، اور نہ ہی اس کے اولاد اسے عذاب سے بچا سکے گی، بلکہ اگر وہ پوری زمین کے جتنے انسان ہیں سب کو اپنے بدلے فدیے میں دے دینا چاہے تو پھر بھی عذاب الہی سے نہیں بچ سکے گا۔ اس دن اگر کوئی چیز عذاب سے بچا سکے گی تو صرف اللہ پر ایمان، اللہ کی خالص عبادت، شرک اور مشرکین سے برت کا اظہار، یہ تمام چیزیں ہی کام آئیں گی۔ اور اس کے بعد الا من اتی اللہ بقلب سلیم، آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ اچھا، یہ بے عیب دل یا قلب سلیم کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ مومن کا دل شرک سے پاک ہوتا ہے، کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے۔ کچھ نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بدعت سے پاک ہو، سنت پر مطمئن ہو۔ کچھ نے کہا کہ ایسا دل جو دنیا کے مال و متاع کی محبت سے پاک ہو، اور کچھ نے یہ کہا کہ جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی برائیوں سے یہ دل پاک ہو۔ یہ سارے مفہوم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے ان تمام برائیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنائے اور ہمیں ایسے دل عطا کرے جو کہ اس دن اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اور جن کا اللہ کے پاس لے جانا مومنین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا مجموعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قصے پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر اور صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری پیروی تو رذیل لوگوں نے کی ہے؟ نوح نے کہا اور مجھے اس کا کیا علم جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وہ بولے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ضرور سنسار کر دیا جائے گا۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب غرق کر دیے۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ چوتھی بار یہ آیت یہاں آتی ہے اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے 1-2 سال نہیں 950 سال تبلیغ کی تھی، اور اس کے باوجود قوم کے لوگ بد اخلاقی کے اوپر اور حضرت نوح علیہ السلام کو برا بلا کہنے کے اوپر قائم رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی تھی۔ پھر مومن صالحین انسان اور جو جانور تھے ان کے جوڑے جوڑے اس میں رکھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا، لیکن بقیہ پوری قوم کو غرق کر دیا، حتیٰ کہ حضرت نوح کی بیوی اور ان کے بیٹے کو بھی جو ایمان نہیں لائے تھے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اس کے بعد اگلی آیات قوم عاد کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہو اور تم مضبوط محل بناتے ہو؟ شاید کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ہاتھ ڈالتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا، یعنی امداد دی ہے جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں بڑھایا ہے مویشیوں اور بیٹوں میں اور باغوں اور چشموں میں، بلا شبہ میں تم پر یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے خواہ تو وعظ و نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور یہ تو پہلے لوگوں ہی کی عادت ہے اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 140 میں 5ویں بار یہ آیت دہرائی گئی ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اچھا، قوم عاد جو تھی یہ نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں قوم عاد آئی، یعنی نوح علیہ السلام کی جو مومنین صالحین تھے جو اس غرق ہونے سے بچ گئے تھے، اور اس کے بعد وہ پھلے پھولے اور دنیا میں انہوں نے ترقی کی، اور یہ تھی قوم عاد جسے عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی قوم سرزمین احقاف میں رہتی تھی، اور یہ لوگ جسمانی طور پہ بہت طاقتور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے طویل قد دیے تھے، لمبے قد دیے تھے، انہیں رزق میں بہت زیادہ فراوانی دی تھی، ہر طرح کا مال دولت تھا، باغ تھے، نہریں تھیں، فصلیں تھیں، اور انہیں ان کی اولادیں بھی زیادہ ہوتی تھیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے غیر اللہ کی پوجا شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد سال کے بعد پھر سے شرک شروع ہوا۔ شرک کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو خاص طور پر ہمیں پتہ چلتی ہے ان کی قوم کی، کہ یہ ہر اونچی جگہ پر بیکار کی عمارتیں بنا لیا کرتے تھے۔ ریعین کے بارے میں کہا گیا کہ راستوں کے قریب کی اونچی جگہیں اسے ریعین کہا جاتا ہے، اور اس طرح کی جگہوں پہ وہ مضبوط اور بہت مستحکم عالیشان عمارت بنایا کرتے تھے، یعنی انجینئر لوگ تھے یہ لوگ، اور یہ نشانی کے طور پر بناتے تھے عمارت نا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے تعبثون کہا، یعنی فضول کام کہا، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محض کھیل تماشے اور اظہار قوت کے لیے عمارتیں بنانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے انہیں اس کام سے منع کیا۔ کیا نقصان تھا اس کام میں؟ اس میں ایک تو وقت ضائع ہوتا تھا اور بیکار کی جسمانی مشقت ہوتی تھی، اور ایک ایسی مشغولیت تھی جس میں دنیا اور آخرت کو کوئی فائدہ نہیں تھا، اور پھر وہ اس ذریعے سے دکھلاوا کیا کرتے تھے، کیونکہ بتایا نا کہ مضبوط اور عالیشان عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ مصانع سے مراد بڑے بڑے محل ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والی عمارتیں ہیں۔ اور یہ پوچھا گیا آگے کہ تم یہ محل کیا اس لیے بناتے ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے؟ حالانکہ کوئی بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی جیسے پہلے والوں کی ختم ہو گئی تھی۔ تو ایک یہ بات پتہ چلی کہ ان کی یہ عادت تھی کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر جتلایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ظالم لوگ بھی تھے۔ سوچیے تو کیا بات پتہ چلی کہ یہ ان کاموں میں سے تھا جن کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور قوم کے اوپر عذاب آتا ہے۔ بیکار کی فضول عمارتیں بنانا اور ظلم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بری خصلتوں سے ہمیں بچائے جن کی وجہ سے پرانے قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ عاد کے بعد قوم ثمود کا ذکر آیا جس کے نبی صالح علیہ السلام تھے۔ آئیے 141 سے آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے شگوفے نرم و نازک اور ملائم ہیں، اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو؟ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، تو ہماری طرح ہی ایک بشر تو ہے، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی لیا۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن اس کی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں یوم عظیم کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، پھر وہ نادم ہوئے، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 159، اور یہ چھٹا مقام ہے جہاں یہ آیت آئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جس میں قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کی خاطر جہاں کے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے نکال دیا جائے گا۔ لوط نے کہا بے شک میں تمہارے عمل کا سخت دشمن ہوں، اے میرے رب تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل کے وبال سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی بدترین بارش تھی۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب بہت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 175۔ لوط علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم ہی کے زمانے میں تھے، اور یہ سدوم کے ارد گرد کے علاقہ تھا جہاں یہ بھیجے گئے تھے، اور جب ان کی قوم پہ عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی جگہ اب ایک بدبودار آلودہ سمندر ہے، یعنی یہ اتنا زیادہ پولیوٹیڈ ہے کہ اس میں کوئی بھی جاندار پنپتا نہیں ہے، اور یہ ڈیڈ سی کے نام سے یعنی بحیرہ مردار کے نام سے مشہور ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک تو اللہ وحدہ لا شریک کی، اور دوسرے جو یہ فحاشی کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لذت حاصل کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے فحاشی، بدکاری اور بے حیائی سے منع کیا اور یہ کہا کہ تم عورتوں کی طرف آؤ، تو یہ اس قدر بدلحاظ قوم تھی کہ اپنے نبی سے انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آؤگے تو ہم تم کو شہر سے باہر نکال دیں گے۔ اور دوسری جگہ یہ آیا ہے قرآن میں کہ یہ کہتے تھے کہ تم تو بڑے پاک بننا چاہتے ہو، اگر تم اس بات سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ اس قوم پر اللہ نے بہت سخت عذاب بھیجا جو کہ نشان زدہ پتھروں کی بارش کی صورت میں تھا، اور انہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو ہوموسیکشولیٹی ہے، ہم جس پرستی ہے، یہ اتنی شدید غلیظ چیز ہے جسے اس قوم نے شروع کیا تھا، اور آئندہ بھی دنیا میں جب بھی کوئی شخص یہ کام کرے گا دراصل وہ قوم لوط ہی کے عمل کی پیروی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عذاب سے دوچار ہوگا جو اللہ نے ایسا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 176 سے اصحاب ایکا کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تم ناپ پورا بھر کر دو اور دوسروں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑو، اور اس یعنی اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، اور تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے، اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اسے یعنی شعیب کو جھٹلایا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آن پکڑا۔
بے شک وہ یوم عظیم کا عذاب تھا، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم فرمانے والا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آیت نمبر 191۔ اچھا، جو اصحاب ایکا تھے یہ اہل مدین ہیں، اور شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی مدین میں سے تھا، تو یہ ایکا والے شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں۔ ان کے اندر خاص بات یہ تھی کہ تولنے میں خیانت کیا کرتے تھے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے، ان کی نبی نے کہا کہ جب لوگوں کو ناپ کر دو تو پورا پورا ناپ کر دو، اس میں کمی نہ کرو، جس طرح تم جب لیتے ہو تو پورا پورا لیتے ہو، اسی طرح دیتے ہوئے بھی پورا پورا دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم کے معنی ہے سیدھے ترازو سے تولو، اور قسطاس سے مراد ترازو ہے، یعنی بیلنس۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ زمین میں فساد نہ کرتے پھرا کرو، کیونکہ یہ لوگ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں سے جب قوم کے نبی نے منع کیا تو ان کی ہٹ دھرمی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر تم عذاب کا بار بار ہمیں ڈراوا دیتے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عذاب دیا، کیونکہ ان کا اپنا یہی مطالبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح عذاب بھیجا کہ آسمان کے 7 دن تک انہیں بے حد شدید گرمی میں مبتلا کیا، اور اس کے بعد پھر ایک بادل آیا اور بادل ان کے سروں پہ سایہ کرنے لگا۔ تو کیونکہ شدید گرمی تھی اور بادل آیا تو اس کے نیچے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ گرمی سے بچنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس بادل کے سائے میں جا کے کھڑے ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کے زبردست شعلوں اور انگاروں کی بارش ان کے اوپر برسا دی، اسی بادل میں سے برس پڑی۔ اس کے ساتھ ہی زمین میں زلزلہ طاری ہوا، یہ بھاگ کے بھی کہیں نہ جا سکتے تھے، اور پھر ایک بہت زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں نکل گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو انہ کان عذاب یوم عظیم کہا کہ وہ بہت بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ یہاں ان قوموں کے قصص ختم ہوتے ہیں، اور ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے ذکر کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ آیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یہ ایک نشانی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اکثر ان کے ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عزیز اور رحیم، کتنی دفعہ ہم نے دیکھا بھی 8 بار اس میں یہ آیت جو ہے وہ یہ آیات ریپیٹ ہوئی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ہم سب ایمان لانے والوں کے لیے یہ پرانے قصے ان میں نشانی ہے، دوسرے یہ کہ یہ بات سمجھ لیں کہ اکثریت ایمان نہیں لائے گی، بہت قلیل لوگ ہوں گے، ہر قوم میں بہت قلیل لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے، اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ان قلیل لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لیں، جو عذاب سے بچا لیے گئے ان میں ہمیں بھی شامل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے عزیز اور رحیم ہونے پر پکا ایمان لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے غضب سے پناہ پکڑی جائے اور اس کے رحم کا سوال کیا جائے۔ آیت نمبر 192 سے لے کر اور اختتام سورت تک، یعنی 227 تک اب خطاب اہل مکہ سے آیا، اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں، اس کی سچائی کے بارے میں کلام شروع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، روح الامین یعنی جبریل اسے لے کر نازل ہوا آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، فصیح عربی زبان میں، اور بلا شبہ وہ یعنی قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان کے لیے ایک نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے ہیں؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کرتے پھر وہ اسے ان پر پڑھتا تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ اسی طرح ہم نے اس یعنی تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں بٹھایا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، چنانچہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گا جبکہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا وہ لوگ ہمارا عذاب جلد مانگتے ہیں؟ بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم انہیں کئی برس دنیا کا مزہ اٹھانے دیں پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو جس سامان عیش سے وہ مزے اڑا رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو پہلے ان کے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے یہ دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ آئیے اب اس مجموعے کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ پچھلے قوموں کے واقعات گزر گئے، بیان ہو گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے پر کلام کیا۔ سب سے پہلے یہ کہا 192 میں کہ بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ کس نے اسے نازل کیا یہ بتایا، اس کے بعد بتایا کہ کس ذریعے سے اسے نازل کیا۔ نزل بہ الروح الامین، جو لے کر آنے والا ہے وہ روح الامین ہے۔
یعنی ایک امانت دار فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے ہیں۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں یہ نازل کیا گیا؟ علی قلبک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ جگہ ہے جہاں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ کیوں اسے نازل کیا گیا؟ لتکون من المنذرین، یہ قرآن کے نزول کی علت ہے، یعنی وجہ ہے کہ یہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، منذرین میں سے ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قرآن کے ذریعے سے آگاہی دے دیں۔ کس زبان میں نازل کیا گیا؟ بلسان عربی مبین، یعنی فصیح عربی زبان میں یہ نازل کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ وہ پہلی کتابوں میں بھی، یعنی اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود ہے۔ جس طرح پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اس دنیا میں اور ان کی بعثت کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود تھا، اسی طرح قرآن کے نزول کی خوشخبری بھی پچھلی کتابوں میں موجود تھی۔ علماء بنی اسرائیل اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، یعنی علماء بنی اسرائیل اس بات سے واقف تھے کہ قرآن مجید میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ بالکل ٹھیک تعلیم ہے، یہی تعلیم ان کی اپنی کتب میں بھی دی گئی ہے۔ وہ اسے پڑھتے تھے، انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ یہ کوئی نرالا ذکر نہیں ہے جو آج پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر سامنے رکھ دیا ہو، بلکہ ہزارہ برس سے اللہ کے انبیاء اسی طرح کا کلام لاتے رہے ہیں۔ تو جب پچھلے انبیاء اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، تو اب یہ نبی جب اللہ کا کلام لے کر آ رہے ہیں تو اس میں کون سی نرالی بات آ گئی ہے؟ اب آگے کی آیات میں بتا دیا گیا کہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ کیا ہے۔ جب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عجمی زبان میں کیوں نہیں آیا، عربی زبان میں کیوں آیا، عجمی میں کیوں نہیں آیا، عجمی کا مطلب ہوتا ہے نان عرب لینگویج، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ ابھی تو ان کی قوم کا ہی ایک آدمی انہی کی زبان عربی میں اسے یہ پڑھ کے سنا رہا ہے، تب یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو خود ہی بنا لیا ہے۔ اس میں کیا معجزے کی بات ہے کہ یہ شخص بھی عرب ہے اور زبان بھی عربی ہے، تو اس میں تو کوئی معجزے کی بات نہیں ہے، بلکہ معجزہ تو یہ ہوتا کہ کوئی عجمی شخص آتا اور وہ عربی زبان میں قرآن پڑھ کر سناتا، یا اگر کوئی عربی شخص ہوتا اور وہ کسی اور زبان میں کلام کر کے سناتا تو یہ کوئی معجزہ اس کو سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نان عرب شخص عربی زبان میں قرآن پڑھ کے انہیں سناتا تب بھی یہ یہی کہتے جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک شخص ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر اپنی رائے قائم کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کلام کیا ہے، کلام میں کہا کیا جا رہا ہے، بات کیا پیش کی جا رہی ہے، اور پھر وہ اس بات کو ماننے یا نہ ماننے کا ارادہ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ ہٹ دھرمی کے ساتھ اس قرآن کو سن رہے ہیں، اصل توجہ مضمون کی طرف نہیں ہے بلکہ ہیلے بہانے تراشنے میں، لہٰذا بات کسی طرح بھی ان کے سامنے پیش کی جائے وہ کوئی نہ کوئی جھٹلانے کی وجہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الانعام میں یہ بات آئی تھی، اگر ہم تیرے اوپر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل کر دیتے اور یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر سورہ الحجر میں یہ بات آئی، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ اس میں چڑھنے لگتے تو یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ تو یہ مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کسی صورت میں بھی یہ ماننے والے نہیں تھے، جنہیں نہیں ماننا وہ ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ نے آیت نمبر 200 میں بتا دیا کہ ہم نے اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں بٹھا دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھ لیں، اور جب وہ عذاب اچانک ان پر آ پڑے گا اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں کیا کچھ مہلت مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم آیت اگلی مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 209 سے اختتام سورت تک ہے۔ اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں، بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ نبی آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریں ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور جو مومنوں میں سے آپ کا اتباع کریں ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور آپ اللہ غالب اور رحیم پر توکل رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے، بلا شبہ وہی اللہ سمیع اور علیم ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پہ نازل ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ بلا شبہ خیال کی ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں
اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کا بکثرت ذکر کیا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی لوٹنے کی خوفناک جگہ وہ لوٹیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 210 سے 212 تک دیکھیے کیا بات بتائی گئی ہے۔ شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے۔ پہلے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ہے کہ شیاطین اس قرآن کو لے کر آئے ہیں۔ پھر بتا دیا نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ ان کو استطاعت ہے، بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ جس رتبے اور جس مرتبے کی یہ کتاب ہے کہ جس میں کہ جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے، اور جس رب تعالیٰ نے اسے اتارا ہے اور جو اسے لے کر آئے ہیں روح الامین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اس میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ شیطان اس قرآن میں کوئی بھی نقب لگا سکتا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 وجوہات سے بتا دیا کہ یہ ممنوع ہے کہ کوئی شیاطین اس کو نازل کرنے والا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ بتائی کہ یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے، وما ينبغي لهم، وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں، وہ اس کام کے لائق ہی نہیں ہیں کہ وہ اس بہترین نور کو اٹھا سکیں یا لے کر کے آ سکیں نیچے تک۔ پھر اس کے بعد کہا وما یستطیعون، وہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یعنی اگر وہ اس لائق تو ہے نہیں کہ ان کو یہ کام سونپا جائے، لیکن اگر انہیں یہ کام سونپ بھی دیا جائے تو وہ اس کو نیچے لانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ کلام ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر اسے پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا پڑتا۔ لہٰذا شیاطین میں، جنوں میں اس بات کی طاقت ہی نہیں کہ وہ اس کلام کو اوپر سے نیچے لے کر اتارتے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات بتا دی گئی کہ انہم عن السمع لمعزولون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے سے بھی ان کو دور رکھا۔ ان میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم اس کے بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اسے اپنے لیے انگارہ گھات میں لگا ہوا تیار پاتا ہے، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اس سے اہل زمین کے شر کا ارادہ کیا گیا یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ سورہ جن کے اس مقام کی ترجمہ ختم ہوا، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھر دیا تھا۔ اگر کوئی بھی جن وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا، کوئی حرف بھی سننے کی کوشش کرتا تو ایک انگارہ اس کا پیچھا کرتا، اسے جلا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام اپنے بندوں پر اپنی رحمت، اپنی شریعت کی حفاظت اور اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے کیا۔ یہ تینوں وجوہات ہیں کہ شیاطین اسے لے کے نازل ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور جو مومن آپ کے پیروی شروع کر دیں ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس تشریف لے گئے اور پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی یا صباحا، تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، کچھ لوگ تو خود آئے، کچھ نے اپنے قاصد بھیج دیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی لوی، دیکھو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں عذاب شدید سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں صرف اس لیے جمع کیا تھا؟ اور پھر اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا نازل فرمائی، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، اور یہ بخاری اور مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث بیان ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور اس کے بعد اہل ایمان مومنین کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس کے بعد یہ بیان فرما دیا گیا کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں، کن لوگوں، کون سے لوگ ہیں جو شیاطین کے بھائی بند بن جاتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو افاکن ہوتے ہیں، اس کے معنی ہیں جو بات کرنے میں بے انتہا جھوٹ بولیں۔ اثیم اسے کہتے ہیں جو اپنے فعل میں بہت زیادہ فاسق ہو، یعنی بہت زیادہ اللہ کے احکامات کو توڑنے والا ہو، اور جھوٹے اور کاہن لوگوں کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں۔
پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یلقون السمع، وہ سنی ہوئی بات ان کے کان میں لا ڈالتے ہیں، آسمان سے بات کو چرا لیتے ہیں، علم غیب کی کوئی بات چھوٹی سی سن لیتے ہیں اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اپنے انسان دوستوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ حدیث ملتی ہے، امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور وہ صحیح ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچی بات وہ ہوتی ہے جو جن نے آسمان سے سنی ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے دوست یعنی کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح مرغی کڑکڑاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ 100 سے بھی زیادہ جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ اسی جگہ ایک حدیث ہے، بیان کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بے شک فرشتے بادل میں اس امر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو زمین میں رونما ہونے والا ہوتا ہے۔ شیاطین فرشتوں کی ان باتوں کو سن لیتے ہیں اور انہیں کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جس طرح کے شیشی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اور وہ اس میں 100 جھوٹ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بخاری میں حدیث لکھی گئی ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو بھی فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں سب جھوٹے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے انہیں کسی چیز کی خبر ملتی ہے جس میں کہ 100 جھوٹ ملا کر انسانوں کو بتا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم شعراء کی بات کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے اور شاعری کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو کون سے شاعر ہیں جن کی شاعری غلط ہے، گمراہی ہے، اور گمراہ لوگ ہی ان کی اشعار کی پیروی کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ بات آئی، الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ وہ ہر لغو کام میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی بیکار کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ وہ ہر طرح کی باتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر آیا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ دوسری ان کی صفت آئی کہ وہ بلا شبہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اشخاص تھے، ان میں سے ایک انصار تھا اور دوسرا کسی اور قوم میں سے تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہجو کیا کرتے، یعنی برائیاں کیا کرتے، اشعار کے ذریعے ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی قوم کے گمراہ لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ تو یہ اس قسم کے شعراء تھے جو اس زمانے میں بھی تھے اور اب کے زمانے میں بھی موجود ہوں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ شاعروں کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے، جب وہ تعریف بیان کرنا شروع کرتے ہیں اس میں بھی حد سے آگے گزر جاتے ہیں، ہر وادی میں جانے لگتے ہیں، اصول اور ضابطے کے بجائے ذاتی پسند اور ناپسند کے مطابق کسی چیز کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں اور اس میں حد سے زیادہ غلو یعنی ایگزیجریشن کرتے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، شاعرانہ تخیلات میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور اسی طرح جب کسی کی برائی بیان کرنے لگتے ہیں تو اس میں بھی حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پیچھے لگنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں اور یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے، اس کی بھی یہاں پر تردید ہے کہ شاعر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گمراہیوں میں نکل جاتے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ یہ قرآن نازل کیا گیا یہ نہ تو کاہن ہے اور نہ تو شاعر ہے۔ بہت سی جگہوں پہ یہ بات آئی سورہ یاسین میں، اور ہم نے اس پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ اسے شایع ہے۔ پھر سورہ الحاقہ میں ہے کہ یہ قرآن فرشتہ اعلیٰ مقام کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے اس کی بھی یہاں تردید ہے۔ اچھے کون سے شعراء کرام جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں یا وہ صحیح شعر کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا۔ اس کے شان نزول یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ والی آیت اتری تھی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ ابن رواحہ اور کعب بن مالک، یہ 3 اصحاب تھے، یہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کیونکہ یہ تینوں اشعار کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرما دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ جو شعراء ہیں جو کہ یتبعہم الغاوون ہیں، ان سے ان لوگوں کو استثناء مل گئی، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا کہ کون سے لوگ، مگر جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ان میں شامل نہیں ہوں گے، ان شعراء میں شامل نہیں ہوں گے۔
اور آگے یہ بھی آیا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم لوگ ہو. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ شاعر اچھے شاعر ہیں اور اس سے مستثنا ہیں جو کہ سچی شاعری کرتے ہیں، حقیقت پہ مبنی شاعری کرتے ہیں، ایماندار ہیں، عمل صالح پر کاربند ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہ ہوں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے شاعر ہیں. اور یہ وہ شاعر ہیں جو جھوٹ نہیں ملاتے اپنی شاعری میں، غلو اور افراط و تفریط نہیں کرتے، یعنی ایگزیجریشن سے کام نہیں لیتے، اور سچے مومن ہیں. حدیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرماتے تھے، دوران جنگ یہ بات فرمائی کافروں کے حجو کرو، یا آپ نے فرمایا ان کی حجو کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں. حدیث کے الفاظ ختم ہوئے، اور یعنی ان کی مذمت کرو، برائی بیان کرو، جو کافروں کا لشکر ہے ان کی برائی بیان کرو اشعار کے ذریعے سے. پھر ایک جگہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترجمہ، بے شک مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان کی جو ہجو کرتے ہو تو یہ ایسے ہے جیسے ان پر تیر اندازی کی جا رہی ہو. حدیث کے الفاظ ختم ہوئے، یعنی جو ان کی برائی یا مذمت کی گئی دشمن کی، تو اس طرح سے وہی ہوا جیسے کہ ان پہ تیر چلایا گیا. تو اس شاعری کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. یہاں سورہ الشعراء کی تفسیر تکمیل کو پہنچتی ہے، اور انشاءاللہ سورہ النمل جو کہ 27ویں صورت ہے اس کی تشریح آج شروع کریں گے اور کل اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے. سورہ النمل کا زمانہ نزول بھی سورہ شعراء کے آس پاس کا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ شعراء نازل ہوئی، پھر النمل اور پھر القصص. یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ صورت 2 خطبوں پہ مشتمل ہے. پہلا خطبہ آغاز صورت سے لے کر تقریباً 4 رکوع تک چلے گا، اور دوسرا 5ویں رکوع سے لے کر اختتام صورت تک چلے گا. اس صورت میں 3 قسم کے افراد کی سیرتوں کے بارے میں نمونے پیش کیے گئے، یعنی مثالیں دی گئی ہیں. جو نمونے یعنی مثالیں شروع میں دی گئیں وہ فرعون کی، ثمود کی قوم کی، لوط کی قوم کی. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی اور ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے. ان کے انبیاء نے انہیں خیر و صلاح کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی، اور جب عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے تو اس کے بعد انہیں حقیقت کا پتہ چلا، جس کا پتہ چلنے کا اب کوئی بھی فائدہ نہیں تھا. پھر اس میں مثال آتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت، دولت، حکومت، شان و شوکت، عزت، ہر چیز عطا کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ سمجھا، اور انہوں نے کبھی فخر و غرور نہیں کیا، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکایا. اور تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے. ملکہ سبا کی جو مثال دی گئی ہے وہ ایک نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی تاریخ عرب میں، اور اس کے سامنے جب حق آیا، جب اللہ کے نبی نے دعوت پیش کی، اس پر حق واضح ہو گیا، تو پھر اس نے آگے بڑھ کر حق کو قبول کر لیا. یہ تمام مثالیں یہ کے بعد دیگرے کفار مکہ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ اب حق کو قبول کرنا یا حق کو رد کرنا یہ تمہارا فیصلہ ہے. آئیے سورت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل مکیہ. طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں. یہ ہدایت اور بشارت ہے ان مومنین کے لیے جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ بھٹکے پھرتے ہیں. وہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے. اور اے نبی، بلا شبہ آپ کو ایک حکیم اور علیم کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے. وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ نے اپنے اہلیہ سے کہا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم تاپو. چنانچہ جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچا تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے. اے موسیٰ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، نہایت غالب، خوب حکمت والا، اور اپنا عصا ڈال دے. چنانچہ جب موسیٰ نے عصا ڈالا اور اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. اے موسیٰ مت ڈر، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے ظلم کیا، پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی، تو بلا شبہ میں غفور الرحیم ہوں. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر
وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پہلی آیت سے لے کے 12 آیت تک کے ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں ابتدا میں وہی بات آئی جو اللہ نے متعدد جگہوں میں قرآن میں فرمائی کہ یہ قرآن تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے حقیقت میں ہدایت وہی حاصل کریں گے جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی۔ اس کے بعد وہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر واپس آ رہے تھے۔ رات کو اندھیرے میں انہیں راستے کا علم نہیں تھا اور وہ راستہ بھٹک گئے تھے اور سردی سے بچاؤ کے لیے انہیں آگ کی ضرورت تھی۔ انہوں نے طور کی طرف آگ دیکھی جو بھڑک رہی تھی اور شعلے مار رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، کہ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے راستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ گرمی حاصل کرو۔ اب ایسا ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ جب وہ وہاں کوہ طور پر گئے اور جب واپس آئے تو ان کے پاس ایک عظیم الشان خبر تھی اور ان کے پاس ایک نور تھا جسے وہ لے کر واپس پلٹے تھے، اور یہ ہدایت کا نور تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایک بہت زبردست اور عظیم الشان منظر دیکھا کہ آگ اس درخت سے بھڑک رہی ہے اور شعلے مار رہی ہے، اور آگ کے بھڑکنے اور شعلے مارنے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس درخت کی سرسبزی اور شادابی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آگ کی روشنی آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جو آگ نظر آ رہی تھی، لگ رہی تھی آگ نہیں تھی بلکہ یہ نور تھا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے یہ اللہ رب العالمین کا نور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عظیم الشان منظر دیکھا اور پھر انہیں یہ ندا آئی، یعنی انہیں یہ آواز آئی نودی انبوری کا من فی النار، کہ جو کچھ آگ میں ہے اسے برکت دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو کچھ اس آگ میں ہے وہ بہت مقدس ہے۔ ومن حولہا کے معنی کہتے ہیں کہ جو اس آگ کے ارد گرد ہے، اور اس سے مراد جو فرشتے وہاں موجود ہوں گے وہ ہیں۔ اللہ عالم کہ یہ تمام آیات جو ہیں یہ متشابہات کے کیٹیگری میں ہیں، ان کے اصل معنی اللہ پاک کو ہی علم ہے۔ جو کچھ تفسیر میں لکھا گیا وہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک اپنا تعارف دے رہے ہیں۔ خود اللہ اپنے الفاظ میں کلام فرما رہے ہیں یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں نہایت غالب بڑا دانا۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے ہیں اور پھر انہیں حکم دیتے ہیں کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی کو ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس لاٹھی کو ڈال دیتے ہیں تو ایک بہت بڑے خوفناک سانپ کی صورت میں بدل جاتی ہے، اور وہ بہت تیز رفتار تھا۔ جانن سانپ کی وہ قسم ہے جو کہ بہت زیادہ تیزی سے حرکت کرتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگتے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور یہ خوف کی وجہ سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نشانی دی کہ وہ اپنے ہاتھ کو ڈالتے گریبان میں تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا، سفید چمکدار، گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے، بجلی کی طرح چمک رہا تھا۔ اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، 9 معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور اس کے بعد انہیں فرعون کے دربار میں بھیجا گیا۔ اور آگے کی پھر جو تفصیلات ہیں وہ ہم دیگر مقامات پہ پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 14 سے آگے کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جس میں فرعون کا جواب اور اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب ان کے پاس ہماری واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے، اور انہوں نے ظلم و تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ پھر دیکھیں فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی،
اور داؤد کا وارث سلیمان بنا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے۔ اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں، جبکہ انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ سلیمان اس چیونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیا اور کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ آیت نمبر 19 تک کا ترجمہ پیش کیا۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور اس جگہ پہ اب یہ نمل کا واقعہ آیا ہے، چیونٹیوں کا واقعہ آیا ہے، اور اسی کی وجہ سے سورہ کا نام بھی نمل رکھا گیا ہے۔ واقعہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کے وارث بنے، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی، اس آیت نمبر 17 میں اس کا ذکر آ گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، پھر وہ قسم وار تقسیم کیے جاتے تھے۔ اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے جو لشکر تھے، جنہیں آپ لے کر چلتے تھے، تو آپ بڑی شان و شوکت سے نکلتے تھے۔ انسانوں کے لشکر آپ کے سب سے قریب ہوا کرتے، اور اس کے بعد پھر جنوں کا مرتبہ آتا تھا، اور پرندوں کا مرتبہ یہ تھا، مقام یہ تھا کہ وہ آپ کے سر کے اوپر اڑ رہے ہوتے تھے۔ اگر گرمی کا موسم ہوتا تو وہ اپنے پروں کو آپ کے سر کے اوپر سائے کی طرح سے پھیلا دیا کرتے تھے۔ فہم یوزعون کے بارے میں لکھا ہے کہ قسم در قسم انہیں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے مقام اور اپنے مرتبے اور اپنی قسم جو ہے اس کے اوپر تقسیم پر قائم رہتا تھا، اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا، اور اس طرح وہ صف در صف چلا کرتے تھے۔ تو اس شان کے ساتھ ان کا لشکر نکلتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب ذرا تصور میں لائیں کہ اس شان کے ساتھ یہ لشکر جا رہا ہے، اور وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو کہ دوسری چیونٹیوں سے یہ کہہ رہی ہے، ان کو وارن کر رہی ہے کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر مسکراتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اب اس پہ غور کیجئے کہ کیا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا۔ چیونٹی جیسے حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر سمجھ لی، اور اس بات سے ان کے دل میں اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوا۔ کسی قسم کا فخر و غرور پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی شکر گزاری آئی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا بڑا انعام کیا ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ جو احسان تو نے مجھ پہ کیے، میرے ماں باپ پر کیے ہیں، مجھے توفیق دے کہ میں ان کا شکر ادا کروں اور نیک کام کروں، ایسے نیک کام جس سے تو خوش ہو جائے۔ یعنی کہ پرندوں، حیوانوں کی بولیاں سکھانا یہ اللہ کا انعام ہے۔ اسلام کی جو توفیق دی مجھے، میرے والدین کو، یہ اللہ کا انعام ہے، ان سب کے اوپر شکر کرنے کی توفیق دے۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو عظیم الشان قوتیں اور قابلیتیں انہیں اللہ نے دی تھیں، اگر ان میں ذرا سی بھی غفلت ہو جائے تو انسان جو کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خدا نخواستہ باہر نکل سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کو اس بات کا پورا احساس ہے، اور وہ اپنے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ میں کافر نعمت بننے کے بجائے نعمت پر شکر ادا کرنے والا بنوں۔ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس میں شکر کا پہلو بھی آیا، اور یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ہر طرح سے آزمایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت ایوب علیہ السلام کی جیسے مثال ہے کہ انہیں اتنی شدید بیماری دے کے اللہ نے آزمایا، سب مال و دولت ختم ہو گیا، سب رشتے ختم ہوئے، اور اس طرح اللہ نے آزمایا، اور انہوں نے کیسا صبر کیا۔ اور یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہی دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور انہوں نے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لہٰذا بندے مومن کو جب بھی اقتدار ملے، جب بھی اسے پاورز ملیں، تو اس کو اس طرح سے اللہ کا شکر گزار بننا اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہمبل ہونے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اپنی پاورز کے اوپر اترانے لگے اور فخر و غرور کرنے لگے اور لوگوں پہ ظلم کرنے لگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے آگے بڑھتے ہیں، جہاں یہی قصہ
کنٹینیو ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ موجود ہے یا واقعی کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، سخت سزا، یا اسے ذبح ہی کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ ابھی کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی تو ہدہد آ گیا اور اس نے کہا میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور وہ اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دی ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ آیت نمبر 26 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا اور 26ویں آیت آیت سجدہ ہے۔ یہاں یہ واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت ابن عباس اور دیگر ائمہ تفسیر یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ ہدہد جو تھا پرندہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا انجینئر تھا، اور جب یہ جنگلوں اور صحراؤں میں ہوتے تھے تو یہ پانی کی نشاندہی کیا کرتا تھا اور زمین کی گہرائیوں میں پانی کو تلاش کر لیا کرتا۔ جب جس جگہ وہ نشاندہی کرتا تھا اس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو حکم دیتے، وہ زمین کو کھودتے اور اس سے پانی نکل آیا کرتا۔ یہ ہدہد جب ایک دن حاضر نہیں ہوا، یعنی جس طرح سے فوج کی پریڈ میں کوئی ایک فوجی حاضر نہ ہو تو اسی طرح سے یہ ہدہد حاضر نہیں ہوا، تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخت الفاظ اس کے لیے کہے کہ جب یہ آئے گا تو میں اسے سزا دوں گا، یہ اسے ذبح کر ڈالوں گا، انہیں قتل کر دوں گا، یا پھر وہ کوئی دلیل پیش کرے کہ کس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہوا، کیا ریزن تھی۔ جب وہ آیا اور اس نے ریزن دی تو وہ ریزن یہ تھی کہ اس نے بتایا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، یعنی وہ خبر لے کر آیا تھا، اور پھر اس نے بتایا کہ میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ وہ عورت جو کہ شہر سبا کی اوپر حکومت کرتی تھی، اس کا نام بلقیس بنت شراحیل لکھا گیا ہے۔ اس کی قوم صبح و شام سورج کو سجدہ کیا کرتی تھی۔ آج کا بیان یہاں تک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل آیت نمبر 27 سے آگے پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ملکہ سبا اور اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا جاتا ہے اور ملکہ سبا اسلام قبول کرتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔